अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हुक्काबी का कहना है कि ईरान जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को आयरन डोम दिफाई निज़ाम भेजा था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर माइक हुक्काबी ने इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात UAE के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की। माइक हुक्काबी का कहना था कि UAE इब्राहिमी मुआहदों का पहला फरीक है और आप इसका फ़ायदा देखेंगे कि इसराइल ने इन्हें आयरन डोम दफाई सिस्टम और इसे चलाने के लिए अमला भी भेजा। इसराइल ने ईरान से जंग के दौरान आयरन डोम दिफाई निज़ाम UAE भेजा था। वाज़ेह रहे कि इब्राहिमी मुआहदा 2020 में होने वाला एक सिफाती मुआहदा है जिसके तहत UAE समेत कुछ दीगर अरब ममालिक ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम किए। वज़ारत रेलवे ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान रेलवे ने 2024 से 25 में 2 अरब 41 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। कौमी असम्बली के वक़फ़ा सवालात के दौरान वज़ारत रेलवे ने जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में बताया कि पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार मुसलसल दूसरे साल मुनाफा हासिल किया। रेलवे की आमदन 93 अरब 60 करोड़ रुपए जबकि अखराजात 91 अरब 18 करोड़ रुपए रहे। 2 बरस से खसारा खत्म होने के बाद पाकिस्तान रेलवे अब मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। तहरीरी जवाब के मतन में बताया गया कि रेलवे आमदन में नुमाया इजाफे से माली सूरत हाल बेहतर होने लगी है। मुसाफिर और माल बरादर ट्रेनों की आमदन में इजाफे से रेलवे को फायदा हुआ। रेलवे की मजमूई आमदन पहली बार 93 अरब रुपए से तजावज कर गई। ताहम अब भी इदारे की माली पोजीशन मजीद मुस्तक़िम बनाने के लिए इक़दाम जारी है। वफाकी वज़ीर रेलवे मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने NFC अवार्ड्स के तहत इन सूबों के लिए मुराद मुतारफ कराने की तजवीज़ पेश की है जो आबादी में इजाफे को कामयाबी से कंट्रोल करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी और सूबाई आबादी के तहमीने 2023 से 2050 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आबादी में बेहंगम इजाफा, पायदार तरक्की, मुआशी पेशरफ्त और कौमी वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की पायदार तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतवाज़न आबादी का होना इंतहाई ज़रूरी है। दौरान गुफ्तगू एहसन इकबाल ने NFC अवार्ड के तहत इन सूबों के लिए मुराद मुतारफ करवाने की तजवीज़ पेश की जो आबादी में इजाफे को कामयाबी से कंट्रोल करेंगे। लाड़काना में दोपहर के वक्त शदीद गर्मी के दौरान शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए फुटपाथ और दीगर अवामी मकामात पर इंतजाम देखने में आए। इस सूरत हाल में शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका अदारों से मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। इसी दौरान पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए जहाँ मजदूर यूनियन और रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शहरियों का कहना था कि महंगाई और बुनियादी मसाइल में इजाफे के बायस अवाम शदीद मुश्किल का शिकार है और फौरी रिलीफ की जरूरत है। जैकबाबाद के करीबी गांव महराब जुखरानी में मुबैना तौर पर वारदात का वाकया पेश आया जहां मुलजमान ने घर वालों को नशावर चीज पिलाकर बेहोश कर दिया, सामान लेकर फरार हो गए। इतलात के मुताबिक मुलजमान कमाल और मालू जुखरानी ने अपने ही रिश्तेदारों को नशावर बोतल पिलाकर बेहोश किया जिसके बाद कीमती सामान चोरी कर लिया। मुतासरा अफराद को सुबह बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। लाहौर पुलिस ने नाजायज असले के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बड़ी कार्रवाइयां करते हुए रवा साल 2181 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक ऑपरेशन विंग ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1943 रिवॉल्वर और पिस्तौल, 9 क्लाशनकोफ, 51 राइफल्स, 71 बंदूकें और हजारों गोलियां बरामद की। उन्होंने कहा कि शहर को असला से पाक और महफूज बनाने में दाखिली और खारजी रास्तों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है जबकि कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहरियों से अपील की कि मशकूक अफराद या असला की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। लाहौर में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान की हिदायत पर DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शुएब खुर्रम जानबाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में SP इन्वेस्टिगेशन खुर्रम शहजाद, DSP हबीबुल्ला, राना अरहम और दीगर अफसरान ने शिरकत की जिसमें तब्दीली तफ्तीश के 12 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अजलास के दौरान तफ्तीशी अफसरान समेत मुकामी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और RIB के अफसरान को सुना गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन
انویسٹیگیشن نے کہا کہ تبدیلی تفتیش کے تمام زیر التوا کیسز کو جلد از جلد نمٹایا جائے گا اور اس حوالے سے باقاعدہ بورڈ کا انعقاد جاری رہے گا۔ لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سفاری پارک لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے اور ویڈیوز بنانے والے 2 اوباش نوجوانوں کو گرفتار کروا دیا۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ فیملی کی 15 ہیلپ لائن پر اطلاع کے بعد سیف سٹی نے فوری رسپانس دیتے ہوئے قریبی پولیس ٹیم کو موقع پر روانہ کیا، جس سے دونوں ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان خواتین کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور منع کرنے پر دھمکیاں دے رہے تھے، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن 24 گھنٹے فعال ہے اور خواتین کسی بھی ہراسانی کی صورت میں فوری طور پر ہیلپ لائن 15 یا ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ لاہور میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے گجرات میں شہید کانسٹیبل فیاض علی اور عمر آفتاب کی رہائش گاہوں کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آر پی او گجرانوالہ خرم شہزاد وحید اور ڈی پی او گجرات اختر فاروق سمیت سینئر افسران بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکار پر محکمے کو فخر ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ دونوں اہلکار دوران ڈیوٹی ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے شاہپور کانجراں مویشی منڈی کا دورہ کیا۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر انہیں منڈی کے کنٹرول روم اور مجموعی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ہدایت کی کہ شدید گرمی کے پیش نظر خریداروں اور مویشیوں کے لیے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جائیں، جن میں شامیانوں کی تنصیب، پانی کی فراہمی اور واٹر بورڈ کی مکمل فعالیت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی، نکاسیات، پارکنگ اور راستوں کی واضح نشاندہی ہر صورت یقینی بنائی جائے، جبکہ کنٹرول روم کو 24 گھنٹے فعال رکھا جائے۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے مطابق منڈی کے انتظامات کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ لسکو شیخ پورہ سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پر بجلی چوری پکڑ لی۔ آئی آر او سول لائن سب ڈویژن کی ٹیم نے چیکنگ کے دوران ڈائریکٹ سپلائی برآمد کر کے غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیا۔ ترجمان کے مطابق 25,000 یونٹس کے مد میں تقریباً 18 لاکھ روپے کا ڈیٹیکشن بل بھی عائد کیا گیا۔ لیسکو حکام کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی ہدایت پر ریونیو کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد عوامی مسائل کا فوری حل اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ اے ڈی سی آر کریم دا چغتائی نے ڈی سی آفس میں منعقدہ کھلی کچہری کی صدارت کی، جس میں ریونیو سے متعلق 18 کیسز کی سماعت کی گئی۔ حکام کے مطابق کھلی کچہریوں کے انعقاد سے ریونیو کیسز کے التوا میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے اور شہریوں کے مسائل میرٹ پر حل کیے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے 1 ارب امریکی ڈالر تک مالی معاونت کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ پیش رفت چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ اے ڈی بی وفد کی ملاقات کے دوران سامنے آئی، جس میں شہری ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کراچی سمیت حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں مربوط ٹرانسپورٹ نظام کی ترقی پر بھی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی شہر کے ٹریفک مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے متعلق اہم اجلاس میں شہر کے ٹریفک، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ نظام کے 10 بڑے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نارتھ کراچی کے فور چورانگی، شاہراہ فیصل، کلفٹن میرین ڈرائیو اور دیگر اہم سڑکوں، فلائی اوورز کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دیتے ہوئے منصوبوں کو بروقت اور شفاف انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی پائیدار ترقی اور ٹریفک مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ جاب پورٹل، ای دفتر، آڈٹ، پیراز، ترقیاتی منصوبوں اور عدالتی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ہدایت کی گئی کہ سندھ جاب پورٹل کے ذریعے میرٹ پر شفاف بھرتیاں یقینی بنائی جائے، جبکہ تمام محکمے ایک ماہ میں آڈٹ، پیراز نمٹائیں۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ مختلف محکمے جولائی 2026 سے ای دفتر نظام پر منتقل کیے جائیں۔ چیف سیکرٹری نے غیر حاضر ملازمین کے خلاف کارروائی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم نے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تعلقات، سرمایہ کاری، تعلیم اور ترقیاتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لانس ڈوم کی خدمات اور سندھ و برطانیہ کے تعلقات کے فروغ میں ان کے کردار کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے حکومتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے لانس ڈوم کو شیلڈ، اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے۔ ادارہ ترقیاتی کراچی کے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 10 اور 13 میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی مارکیٹنگ دفاتر مسمار کر دیے گئے۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ محمد شکیل خان نے کی، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈی جی کے ڈی اے آصف جان صدیقی نے کہا کہ شہر میں غیر قانونی قبضے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور قبضہ مافیا کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ میاں والی مکروال کے پہاڑی علاقے میں کوئلے کی کان مائن نمبر 10 سے چھت بیٹھنے کے باعث حادثہ پیش آیا، جس میں ایک کارکن ملبے تلے دب گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق متاثرہ کارکن کو نکال کر مائنز ویلفیئر ہسپتال مکروال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ جاں بحق ہونے والے کارکن کی شناخت نظام الدین کے نام سے ہوئی، جو مکروال کا رہائشی تھا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس خوشاب کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچر اور واقع کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر اور ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارہ شیرازی کی ہدایت پر منعقد کی گئی، جس کی نگرانی ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سید قمر اقبال حیدر نے کی۔ شرکاء کو سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ، لائن لین ڈسپلن اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا، جبکہ آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ بعد مین روڈ تک آگاہی واک بھی نکالی گئی، جس میں ٹریفک افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اوکاڑا ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر غیر معیاری خوراک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جس کے تحت رینالہ خورد کے علاقے میں مربع جات یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران 12.5 من فنگس زدہ اور مضر صحت مربع طلب کر دیا گیا، جبکہ فوڈ بزنس مالکان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق یونٹ میں صفائی کی ناقص صورتحال اور آلودہ سٹوریج کے شواہد بھی سامنے آئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا کہ عوامی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے بنگالہ موڑ کے مقام پر ہارڈ ویئر کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کی وجہ سے مبینہ طور پر دکان میں موجود 25 لاکھ کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے فوری پہنچ کر آگ کو کنٹرول کیا۔ ریسکیو کی طرف سے ابھی بھی کولنگ کا عمل جاری ہے، تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈی ایچ یو ہسپتال مظفر گڑھ کے پی کے ایل آئی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ ناروا سلوک اور ہراسانی کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں کے مطابق سیکیورٹی اہلکار اور بعض عملہ مریضوں کو سہولت دینے کی بجائے انہیں مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا کرواتے ہیں، جس سے مریضوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے مطالبہ کیا کہ معاملے کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سیالکوٹ ڈسکا کے علاقے منڈیکی میں تیز آندھی کے باعث دیوار گرنے سے قیمتی مویشی ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں تقریباً 80 بکرے اور چھترے ملبے تلے دب کر ہلاک ہوئے، جن کی مالیت 1 کروڑ روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والے جانور عید الاضحیٰ کے لیے سندھ سے لائے گئے تھے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق واقعے میں بھاری مالی نقصان ہوا۔ صادق آباد میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اور سابق ممبر قومی اسمبلی لیاقت بلوچ نے کہا کہ ملک میں قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی اور ایک محدود اشرافیہ 25 کروڑ عوام کا استحصال کر رہی ہے۔ تلواڑہ پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا حل صرف نظام عدل اور دین اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں سیاسی، آئینی اور عدالتی بحران موجود ہے، جبکہ عوام بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ لیاقت بلوچ نے مزید کہا کہ نظام کی تبدیلی ہی ملک کو استحکام اور ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔
जलालपुर पिरवाला में बिजली के पोल पर काम के दौरान हाई वोल्टेज करंट लगने से प्राइवेट वापडा एहलकार जा बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जमील ट्रांसफार्मर की खराबी दुरुस्त कर रहा था कि अचानक 11,000 केवी तारों की जद में आ गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने ऐसे हादसात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया। सेफ सिटी जंग की बरवक्त कार्रवाई और ज़िले पुलिस के मौसर राब्ता कारी निज़ाम के बायस गुमशुदा बच्चे को बाहिफाजत अहल खाना के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नन्ना उस्मान रास्ता भटक कर थाना मसन की हदूद में पहुंच गया था, जिस पर फौरी तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। सेफ सिटी जंग और सेफ सिटी मुल्तान की मुश्तरका कोशिशों से बच्चे के अहल खाना का सुराग लगाकर इसे बाहिफाजत इनके वर्सा के हवाले कर दिया गया। अहल खाना ने इदारों की बरवक्त कार्रवाई और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। लियाकतपुर के दवाही इलाके पकालाड़ा में घरेलू झगड़े पर दिल बर्दाश्ता होकर एक खातून ने मुबैना तौर पर तेजाब पी लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 25 साला फाजिलिया को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई करते हुए खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। समाजी हलकों ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए घरेलू तनाज़ात के पुरअमन हल और जहनी दबाव के शिकार अफराद की रहनुमाई पर जोर दिया। तो असल में देही इलाकों में ठेकेदारों ने नाला जात की तामीर का काम शुरू कर रखा है। काम के दौरान शहरी आबादी के पेश नज़र कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। आवाम के लिए मुतबादिल रास्तों और नकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने से शहरी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तहसील रिपोर्टर अल्लाह वसाया। जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका सूबा असल पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां शहबाज का खुद का हल्का है, जो कि यूसी 253 यूसी 252 आता है। हल्का है 123, जो कि कई साल गुजरने के बाद काम की शुरू तो कर दिया जाता है, लेकिन ठेकेदारों की नाअहली की वजह से काम को अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। मेन फिरोजपुर रोड का सर्विस रोड 4 साल से गुज़श्ता उखेड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उससे मुकम्मल नहीं किया जा सका। प्लीज चौंकी सुवासर के बिल्कुल सामने की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आए रोज़ 4-4, 5-5 फुट के खड्डे बने हुए। आए रोज़ वहां पर सवारियों से भरी हुई, कभी तो कोई ट्रक उल्टता है तो कभी कोई कार उल्टती है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि ऐसे आए रोज़ हादसा से बचने के लिए ऐसे नाअहल ठेकेदार को ठेका ना दिया जाए, इनका टेंडर कैंसिल किया जाए और कोई अच्छा ठेकेदार लगाया जाए, ताकि होने वाले हादसा से बचा जा सके। मुख्तलिफ इलाका जात और देहाती इलाका होने की वजह से हर गांव में इन्होंने नालियां उखाड़ रखी है। वहां पर काम करने से इनको टाइम ही नहीं है, जबकि वहाँ पर आए रोज़ नालों में बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाने में बच्चों को दुश्वारी हो रही है। शहरियों का यही कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से दरख्वास्त है, अपने खुद के हल्के पर जो भी काम है इंशाल्लाह इनको जल्द से जल्दी किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुबह से लाहौर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का सेहतमंद पंजाब का ख्वाब जड़ावाला में ख्वाब ही बनकर रह गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम 40 से ज़ायद डॉक्टर की कभी अद्वियात और अमले का फुकदान शहरियों के लिए अजाब बन गया। मज़ीद जानते हैं हमजा नसीर गाजी से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के 11 अजला से बड़ी तहसील जड़ावाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर। जड़ावाला जो 22 लाख की आबादी से ज़्यादा का शहर है, लेकिन अस्पताल शदीद सहूलियात का फुकदान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि इस अस्पताल के अंदर कौन कौन सी सहूलियात का फुकदान है? जी, ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का वाहद सरकारी अस्पताल है। दूर दराज से अवाम इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। जब इसकी एमरजेंसी में आते हैं, यहाँ पे दिल के मरीज़ों के लिए कोई इलाज नहीं है, फालिज के मरीज़ों के लिए कोई इलाज नहीं है, गुर्दे के मरीज़ों के लिए कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा जो मरीज़ जल जाए उसके लिए कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा जो फेफड़ों का मरीज़ है एमरजेंसी में, उसके लिए कोई इलाज नहीं है।
جب حادثے میں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا بازو ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی کوئی کسی قسم کا علاج نہیں ہے. حکومت نے یہ سہولیات مہیا ہی نہیں کی اور اس کو پھر مجبوری میں فیصل آباد ریفر کرنا پڑتا ہے, جس سے غریب آدمی کی جیب پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پورا پنجاب صحت کی بلندیوں پر ہے, لیکن جڑانوالہ میں صحت کی سہولیات ناکافی ہے. یہاں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جائے اور فوری طور پر یہاں پہ ٹراما سینٹر بنایا جائے جہاں پر 24 گھنٹے طبی امداد ملے, تاکہ مریض جو ہے علاج معالجے کے بعد فیصل آباد جا کر اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکے, اور یہاں کے ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کیا جائے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ صحت کے حوالے سے سہولیات میسر آ سکے. جی بالکل, شہریوں کا کہنا تھا 40 سے زائد ڈاکٹروں کی شدید کمی کے ساتھ شہری ہسپتال سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے فیصل آباد جانے پر مجبور. حکومت بالا سے فی الفور نوٹس لینے کی اپیل. جی محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. محکمہ تعلیم کے اعلامیے کے مطابق 1 جون 2026 سے 31 جولائی 2026 تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے, جبکہ تدریسی سرگرمیاں 1 اگست سے دوبارہ شروع ہوں گی. اعلامیے میں کہا گیا کہ تعطیلات کا فیصلہ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے خدشات کے پیش نظر طلباء اور اساتذہ کی صحت و حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو حکومتی فیصلے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. کراچی میں صوبائی وزیر لائف اسٹاک اینڈ فشریز محمد علی ملکانی نے امید ظاہر کی کہ یورپی یونین کے وفد کے دورہ پاکستان کے بعد مچھلی کی برآمدات پر عائد پابندی ختم ہو سکتی ہے, جس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا. کراچی میں فشریز ہاربر اتھارٹی اور فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے مشترکہ اجلاس میں یورپی یونین کے وفد کے دورے اور کراچی فشریز ہاربر کے معائنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر نے کہا کہ یورپی یونین کی گائیڈ لائنز کے مطابق تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں اور پابندی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں. لاہور میں ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی زیر صدارت ڈویژن کے موبائل ٹریکنگ انچارجز کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں رواں ماہ کی جرائم اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں متحرک اسٹریٹ کرمنلز، اشتہاری اور عادی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی. ایس پی سدرا خان نے کہا کہ مفرور اشتہاریوں سے متعلق مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جرائم پر قابو پانا، امن و امان برقرار رکھنا اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے، جبکہ افسران محنت اور دیانتداری سے فرائض انجام دیں گے. لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور محمد غلام مرتضیٰ نے شہر میں جاری صفائی مہم کے تحت ٹی ایچ کیو ہسپتال، سٹی پارک اور ماڈل بازار کا دورہ کر کے صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. ٹی ایچ کیو ہسپتال میں انہوں نے وارڈز کی صفائی، ڈاکٹر کے عملے، حاضری اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا معائنہ کیا. انتظامیہ کو صفائی کے معیار میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی. بادشاہ، سٹی پارک اور ماڈل بازار میں ستھرا پنجاب ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے شہر بھر میں مؤثر صفائی یقینی بنانے اور غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی. عمرکوٹ میں پانی کی فراہمی، نکاسی آب اور دیگر بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. ایم ایل اے صبا تالپور کے فنڈ سے مختلف وارڈز میں سڑکوں، گلیوں اور ڈرینیج سسٹم کی بہتری کے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، جبکہ نکاسی آب کے مسائل کے حل کے لیے 7 کروڑ روپے بھی مختص کیے گئے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نئی پائپ لائنوں کی تنصیب، پرانی لائنوں کی مرمت اور صاف پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مقامی قیادت، متعلقہ افسران اور سماجی شخصیات کے اجلاس میں جاری منصوبوں اور عوامی مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا. شہریوں نے ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ منصوبوں کی تکمیل اور عمرکوٹ میں بنیادی سہولیات اور شہری زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی. ریرولہ اسٹیشن کے نواحی گاؤں مقیم شاہ میں کولی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون کا ہینڈ پمپ مبینہ طور پر اکھاڑ کر لے کے جانے سے وہ اور اس کے بچے پانی کی شدید قلت کا شکار ہو گئے. متاثرہ خاتون کے مطابق ایک این جی او کی جانب سے نصب کیا گیا ہینڈ پمپ بعد میں یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا کہ مذکورہ جگہ بھینسوں کے استعمال کے لیے مختص ہے. سماجی رہنما عبدالغفار ساوال نے موقع کا دورہ کرتے ہوئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بیوہ خاتون اور اس کے بچوں کو پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم کرنا قابل افسوس ہے. متاثرہ خاندان نے حکام سے فوری نوٹس لے کر پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا.
नौशहर फरोज में ठारू शाह पुलिस ने मंशियात फरोश और नशावर अशिया इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुलजमान के कब्जे से शराब, चर्स और दीगर नशावर अशिया बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO असद ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। मियांवाली मकरवाल में कोयला खान के हादसे में जाँ बहक होने वाले मजदूर निजामुद्दीन की हिलाकत के मामले में इंकशाफ हुआ है कि हादसे से 4 रोज कबल सिविल सोसाइटी ने निजी कंपनी को सेफ्टी इंतजामात की खामियों से मुतालिक नोटिस जारी किया था। ज़राए के मुताबिक निजी कंपनी की कान में हिफाजती इक़दामात न होने के बायस पेश आने वाले हादसे में एक और मजदूर जान की बाजी हार गया। माइंस लेबर रहनुमा जाहिद खान मलाखेल ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मकामी अफराद का कहना है कि मज़कूरा कंपनी की कानों में इससे कबल भी मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें कई मजदूर जाँ बहक या जख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।